أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يغار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ آج کے سبق میں قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت یہ تلاوت ہوئی آپ حضرات کے سامنے۔ یہ تقریباً ایک رکوع سے کچھ کم ایک آیت ہے، اور اسی میں بھی معاملات کے متعلق بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سود سے منع آیا کہ سود کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بہت ضروری ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی، تو یہ مسئلہ سمجھیے پھر ترجمہ کرتے ہیں کہ جب تم میں سے دو شخص آپس میں کوئی ادھار معاملہ کرتے ہیں، وہ پیسوں کی بات ہو یا کوئی اور چیز خرید و فروخت کی بات ہو یا قرضہ دینے کی بات ہو، تو اللہ کی طرف سے اس آیت میں حکم ہے کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرتے ہو تو چاہیے کہ تم لوگ اس معاملے کو تحریر میں لے آؤ، لکھ لو اپنے ساتھ، اور صرف لکھنا بھی نہیں، اس کے اوپر 2 گواہ بھی مقرر کرو۔ تو ایک بات کہ لکھو، اور یہاں تک تاکید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں لکھ سکتا تو کسی لکھنے والے کے پاس جا کر اس سے لکھوائے، اور اگر کوئی شخص خود لکھ نہیں سکتا تو وہ املا کرے، بتائے کہ میرا یہ معاملہ ہے، یہ لکھ۔ اور اگر کوئی شخص اتنا بھی ضعیف ہے، یا تو عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، زیادہ ہوشیار نہیں ہے، یا نابالغ ہے، بچہ ہے، یا کسی اور عذر کی وجہ سے بتا نہیں سکتا خود، مثال کے طور پر گونگا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ بھی معاملات کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے لکھے گا؟ وہ خود لکھنا اسے آتا نہیں، تو کیسے سمجھائے گا اگلے بندے کو؟ سمجھا بھی نہیں سکتا۔ یا پھر کوئی جیسے یہاں اس ملک میں ہے، جیسے
سمجھا تو سکتے ہیں لیکن وہ زبان نہیں جانتے، جیسے جاپانی ہے اور ہماری پشتو اردو ہے، تو زبان نہیں آتی تو اگلا بندہ کیسے لکھے گا؟ تو یہاں تک تاکید ہے کہ تم اپنے ولی کو، اپنے سرپرست کو، جو آپ کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، اسی کے ذریعے سے لکھواؤ کہ یہ میرا معاملہ ہے، یہ لکھو میرے سے۔ تو یہ لکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ بعد میں کام آئے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بعد میں اگر کوئی شخص منکر ہوگا تو اس کے خلاف ثبوت کے طور پر آپ کے پاس لکھی ہوئی کاغذ موجود ہوگی، اور صرف کاغذ ہی نہیں، 2 گواہ بھی، 2 مرد 2 گواہ۔ اگر 2 گواہ نہیں ہیں تو 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، تو کیسے برابر ہوئے؟ عورت کا اپنا درجہ ہے، مرد کا اپنا درجہ ہے۔ اور اس آیت میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے۔ گواہ ایک تو یہ کہ تم میں سے 2 گواہ ہونے چاہیے، گواہ مسلمان ہونے چاہیے، اور تیسری بات گواہوں میں یہ ہو کہ وہ ممن ترضون من الشہداء، آگے آیت میں آئے گا کہ وہ گواہ ہونے چاہیے جو دین کے اعتبار سے اچھے ہو، جو جھوٹے نہ ہوں۔ تو جھوٹے گواہ بھی بازار میں بہت ملتے ہیں، آپ عدالتوں کے، اللہ پاک بچائے، عدالتوں کے چیک کرو گے تو آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں گے، پیسوں پہ خریدے جاتے ہیں۔ اس میں چند اور باتیں اللہ پاک یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ گواہی کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گواہی ہوگی تو عدل اور انصاف قائم ہوگا، گواہی نہیں ہوگی تو کیسے عدل و انصاف قائم ہوگا؟ اور دوسرے کو یہ حکم ہے کہ گواہ کو تنگ نہیں کرنا، یا کاتب کو، لکھنے والے کو تنگ نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے تو لازم ہے، لکھنے والے پر بھی لازم ہے، اگر اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا پڑھنا تو اسے چاہیے کہ اگر کسی کا معاملہ لکھنے کی ضرورت آئے تو وہ اس میں انکار نہ کرے۔ اور اسی طرح کسی نے کوئی چیز، کوئی بات دیکھ لی تو اسے چاہیے کہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے، آگے آئے گا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو بھی ضرر نہیں دی جائے گی، تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی ضروری کام ہے یا اس کا کاروبار ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے تو چلے جاؤ میرے ساتھ، ابھی ابھی چلے جاؤ، تو تکلیف نہیں دینا، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ گواہی دے۔ اور جس طرح ہمارے ملک میں ہے کہ کوئی شخص گواہ بنتا ہے تو عدالت تاریخ پہ تاریخ دیتی جاتی ہے، تو اس کا کاروبار بھی جاتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے تو اس سے چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، اور نہیں آتا تو سمن جاری ہو جاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے گواہ کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ یہ چند باتیں گواہوں کے متعلق۔ ایک دوسرا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ 10 بدس کوئی معاملہ کرے، یہ تو اس معاملے کی بات تھی کہ وہ ادھار کوئی شخص معاملہ کرے تو اس میں لکھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ 10 بدس کوئی، ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو، یہ بات ہو، یعنی پیسے دو، مثال کے طور پر گاڑی لو یا کوئی اور چیز خریدی ہے وہ لے لو، تو اس صورت میں بھی لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن گواہ پھر بھی ہونے چاہیے۔ گواہ ہوں گے تو اگلا بندہ منکر نہیں ہوگا، اگلے دن وہ کہے گا کہ مجھے پوری قیمت نہیں ملی، پورے پیسے نہیں ملے، تو آپ کیا کرو گے؟ تو قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم لڑائی جھگڑوں سے، اور کوئی تمہارا حق کھائے یا مارے، یا تم کسی کا حق مارو، تو اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے تمام راستے قرآن بند کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم کو عمل میں لے آئیں، اور آگے فرماتے ہیں صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ ہو، چاہے 100 روپے کا کیوں نہ ہو، 1000 روپے کا کیوں نہ ہو، اگر قرض دیتے ہو تو اس کو لکھ لو، کسی کے پاس 5000 10,000 وہ بھی لکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ او کبیراً، بڑا معاملہ ہے تو وہ تو ضرور لکھنا چاہیے۔ تو ترجمہ دیکھیے آج کے آیت میں یہ مسئلہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، کوئی ادھار کا معاملہ،
الی اجل مسمن، ایک متعین مدت تک، 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے، فاکتبوہ، پس لکھو تم اس معاملے کو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تم میں سے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، جو لکھنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ انصاف سے لکھے، ولا یأبا، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، کہ لکھے اس بات کو، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا ہے اللہ نے اس کو یہ لکھنا پڑھنا، تو یہ نعمت اگر اللہ نے اسے دی ہے، فلیکتب، پس چاہیے اسے کہ وہ لکھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک لکھنے والا بندہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت لکھنے والے بہت کم تھے اور گنے چنے تھے۔ آج کے دن تو ہر کوئی خود ہی لکھ سکتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کرے وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، یعنی دوسرے سے لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے وہ اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور کمی نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئاً، کسی بھی چیز کا، یعنی جس کے اوپر حق ہے، جس نے دینا ہے، تو وہ لکھنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، صحیح لکھیں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي، پس اگر ہو وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر حق ہے، اگر وہ ہو، سفیہن، بے وقوف ہو، یا کم عقل ہو، ضعیف ہو عقل کے اعتبار سے، او ضعیفن، یا کمزور ہو، چھوٹا ہو، نابالغ ہو، یا او لا یستطیع، یا طاقت نہیں رکھتا، ان یملا، کہ وہ املا کرے، یعنی گونگا ہو یا زبان مختلف ہوا، وہ خود املا نہیں کر سکتا، تو فلیملل، پس املا کرے، ولی ہو، اس کا سرپرست اور ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی یہاں تک تاکید ہے، خود نہیں کر سکتا، دوسرے سے لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ، پس 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، یہ گواہ بناؤ، ممن ترضون، ان میں سے، ترضون، جن پر تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، تم راضی ہو اس پر، یعنی سچا ہو، دیانتدار ہو۔ یہ دو عورتیں کیوں، ایک عورت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تضل احداہما، ان تضل، کہ بھول جائے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، فتذکرہ، پس یاد دلائے گی، احداہما الاخری، اس ایک ان دونوں میں سے دوسرے کو، یعنی عورت میں بھول کی بیماری زیادہ ہے، تو اگر ایک عورت مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، اس سے بات بھول گئی، تو دوسری عورت کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، وہ یاد دلا دے گی، تو یہ اس لیے 2 عورتیں ضروری۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ گواہی دو، گواہی دینے کے لیے جب بلائے جاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم کاہلی مت کرو، سستی مت کرو، ان تکتبوہ، کہ لکھو اس معاملے کو، صغیراً، چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، اپنی مدت تک، یعنی متعین مدت تک، جو بھی معاملہ ہو اسے لکھو۔ ذالکم اقسط، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور زیادہ مضبوط ہے گواہی دینے کے لیے، وادنی، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا، کہ تم شبہ میں مت پڑو، شبہ میں مت پڑو، یہ شبہ تشبیہ آ جاتی ہے، شک آ جاتا ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہو۔ ہاں، اگر ادھار معاملہ نہیں ہے اور دست بدست ہے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، حاضر مطلب دست بدست ہو، تدیرونہا، کہ معاملہ کرتے ہو تم اس کا، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ نہ لکھو اسے، اس کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ تو
10 بدس ہیں، لیکن اس صورت میں بھی وَأَشْهِدُوا اور گواہ بناؤ اذا تبایعتم جب تم کوئی معاملہ کرو، خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہیں ضرر دی جائے گی، کاتب لکھنے والے کو بھی، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تفعلوا اور اگر کرو گے تم نے ایسا، فإنہ پس بے شک یہ، فسوق بینکم گناہ ہے تمہارا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، فسق ہے اگر تم ان کو بے وجہ تکلیف دے دو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ اور ویعلمکم اللہ اور جانتا ہے اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز پر علیم خبردار ہے۔ آگے آیت میں یہ ہے کہ اگر دو بندے سفر میں ہو اور سفر میں کسی معاملے کی نوبت پیش آئے اور وہاں پر کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں چاہیے کہ جس کے اوپر حق ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو کچھ پیسے دیے، سفر میں ہے، لکھنے والا کوئی موجود نہیں، خود لکھ نہیں سکتا، تو جس کے اوپر حق ہے وہ رہن میں کوئی چیز دے دے۔ رہن تو جانتے ہیں آپ لوگ، جس کو گانا بولتے ہیں پشتوں میں، یعنی آپ کسی کو کوئی چیز دو بدلے میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ گروی، ہاں، گروی رکھنا۔ تو کچھ گروی رکھے، یعنی آپ اگر لکھنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو آپ اس پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھ کے اسے دے دو، اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھے جب کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، رہن میں رکھی جاتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کے قبضے میں ہے۔ جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرتا وہ چیز آپ کے قبضے میں ہے، اگر وہ مدت گزر جاتی ہے تو پھر اس چیز کو آپ بیچ کر اس سے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہو اگر وہ نہیں دیتا۔ تو یہ صورت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس رہن کا قبضہ دے دو ان کو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ اگر ایسا ہے کہ رہن بھی نہیں دینا چاہتے لیکن ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہو، سفر ہے، عذر ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ اس کے اوپر اگر حق ہے، بھروسہ کیا گیا، تو اس بھروسے اور اعتماد کو نہ توڑے اور اپنی اس قیمت کو واپس دے۔ فَإِنْ أَمِنَا پس اگر امنا بھروسہ کرے، بعضکم بعض تم میں سے، بعضاً بعض دوسروں پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس ادا کرے وہ شخص، اؤتمنا جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، امانتہ اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور وہ شخص جو چھپاتا ہے اس کو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، آثم قلب دل بھی اس کا گناہگار ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، علیم خبردار ہے۔ علیم خبردار یعنی ایسی صورت میں اگر کوئی بھی شخص نہیں ہے تو پھر آپ کو اگر دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، اور یہ بات، یہ جھگڑا یا شک و شبہ یا لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھوڑا خریدا اور کوئی نہ لکھا تھا نہ کچھ تھا، تو ایک جگہ متعین ہوئی بازار میں کہ فلاں جگہ آؤ تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ٹائم پہ پہنچ گئے، وہ عربی تھوڑا سا لیٹ ہوا، تو راستے میں ہر ایک اس کو بولی دے رہا ہے کہ اس گھوڑے کی مجھے اتنی قیمت دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اگلا بندہ کہتا ہے اتنی میں دے دو۔ وہ بولی بڑھتی گئی، اور جس بولی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی تھی اس سے بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر 10,000 20,000 پہ بات ہوئی تھی، وہ بات پہنچ گئی 25 اور 30,000 تک۔ تو بات جب بڑھ گئی تو ظاہر ہے اس کے دل میں بھی آیا کہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو کیوں دوں میں۔ تو جب وہ بازار پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ یہ گھوڑا لینا چاہتے ہو تو لے لو، نہیں تو میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا لینا کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو خریدا ہے تم سے، پہلے سے خریدا ہے۔ تو پیسوں کی لالچ آ گئی۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے خریدا تو نہیں، میں بھی بیچنے والا ہوں اور مجھے یہ اتنا پیسہ دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے خریدا ہے آپ سے، خود ہی خریدا۔ لوگ جمع ہوئے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے لکھ کے وہ دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے، یا گواہ لے آؤ، گواہ لے آؤ کہ آپ نے خریدا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی تھا نہیں ساتھ، گواہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس وقت موجود نہیں، میں نے خریدا ہے آپ کو۔ تو لوگ بھی جمع ہوئے، ان کا کہ رسول اللہ آپ کو جھوٹ بولیں گے؟ ابھی تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو اس ایک گھوڑے کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے کیا؟ اگر وہ فرماتے ہیں کہ خریدا ہے تو خریدا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، گواہ لے آؤ، میں ویسے بات نہیں مانوں۔ تو ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنے میں وہ آ گئے۔ تو کہا کہ میں ہوں گواہ، نا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ نے اتنے پیسوں میں خریدا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح متوجہ ہوئے کہ آپ کیسے گواہی دیتے ہو، کیسے گواہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اتنی باتیں کرتے ہو، جنت کی، جہنم کی، قبر کی، آخرت کی، اور قرآن کی اور حدیث کی، وہ سب ہم مانتے ہیں، اس کی گواہی ہم دیتے ہیں، تو یہ بات جب آپ فرماتے ہیں تو ہمیں گواہی کیا نہ تو اس کے متعلق؟ میں بغیر دے کے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خریدا ہے، میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اعرابی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میں پھنس گیا، گواہ بھی آ گیا۔ تو اس نے وہ گھوڑا تو دیا، اور آپ علیہ السلام نے ایک اعلان کیا کہ یہ خزیمہ کا ایمان اتنا پکا ہے، آج کے بعد خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ جہاں کہیں ایک بھی ہوگا، ویسے تو جس طرح ہم نے پڑھا 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ خزیمہ اگر آج کے بعد کہیں بھی گواہی دے گا تو یہ ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگا۔ تو لکھنا چاہیے یا گواہ بنانے چاہیے۔ اس طرح کوئی معاملہ ہو اکیلے چپکے میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جو قریبی ہے 2 بندوں کے درمیان کرنا چاہیے، تو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔